नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 9 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बुध के रोज कहा कि पसमानदा तबकात BC सर्वे मुकम्मिल होने के बाद तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। एक जायजा मीटिंग में उन्होंने अहदेदारों से कहा कि रियासत में BC समाजी, इक़्तिसादी और ज़ात के सर्वे का अमल फौरी तौर पर शुरू करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि अहदेदारों ने वज़ीर आला को BC समाजी और इक़्तिसादी ज़ात के सर्वे के निकाद में बिहार, कर्नाटक और दीगर रियासती हुकूमतों के तरीक़ेकार के बारे में आगाह किया। रिलीज में मजीद कहा गया कि रियासती महकमे मनसूबा बंदी स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने पूछा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में कितनी मुलाजिमतें दी। कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में वज़ीरा से मुलाकात का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत खुलूस नीयत से मुलाजिमतों को पुर करने के इक़दाम कर रही है। तलबा बेरोजगारों का दावा है कि इस हुकूमत से मुतमईन है। उन्होंने याद दिलाया कि पिछली हुकूमत ने सिर्फ 150 अफराद को फॉरेन एजुकेशन फंड दिया। उन्होंने वजाहत की कि कांग्रेस हुकूमत 500 अफराद को मुख्तलिफ गैर मुल्की ममालिक में तालीम दे रही है। पूनम प्रभाकर ने हुकूमत के खिलाफ साबिक वज़ीर जगदीश रेड्डी के तबसरों की मजम्मत की। उन्होंने कहा, हम मूसी नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर बेघर अफराद की बाज़ाबादकारी कर रहे हैं। इन्हें डबल बेडरूम वाले मकान फराहम करने के अलावा बेघर अफराद के बच्चों की तालीम के लिए भी इक़दाम करेंगे। हम हुकूमत की तरफ से ज़ात पात की मर्दमशुमारी करवाएंगे। पुलिस ने बुध के रोज तेलंगाना के विकाराबाद जिले में मुजव्विजा फार्मा विलेज के खिलाफ किसानों की महापदयात्रा को नाकाम बना दिया। किसानों ने महापदयात्रा के लिए पुरीपल्ली से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के असेंबली हल्के कोडंगल में दोडियाल मंडल रेवेन्यू ऑफिसर MRO के दफ्तर तक महापदयात्रा निकालने की अपील की गई थी। पुलिस ने मुजाहिरीन को विडियाल मंडल में हकीमपेट के करीब रोक दिया, जहाँ हुकूमत फार्मा विलेज कायम करने की तजवीज़ रखती है, जो फार्मा कंपनियों के एक क्लस्टर है। अपोजिशन भारत राष्ट्र समिति ने किसानों की महापदयात्रा की हिमायत का ऐलान किया। BRS लीडर पट्टनम नरेंद्र रेड्डी, जिन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। BRS कैडर समेत कई मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। तेलंगाना हुकूमत साबिक जज मद्रास हाईकोर्ट जस्टिस DO राजू नागराजन को तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन का नया चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जस्टिस नागार्जुन की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। मौजूदा चेयरमैन T श्रीरंगा राव की मियाद 29 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है और जस्टिस नागार्जुन के इसी दिन अपनी जिम्मेदारियां संभालने की तवक्को है। तेलंगाना हुकूमत ने पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को बतदरीज ख़त्म करने की हिम्मत अफजाई के मकसद के तहत व्हीकल फ्लैट मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी VFMP पर अमलावरी का ऐलान किया है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि VFMP को वज़ा करने का मकसद एक ऐसे सिस्टम की तैयारी है जहाँ सड़कों पर सिर्फ फिट और महफूज गाड़ियाँ ही चलाई जाएँ, जिससे न सिर्फ रोड सेफ्टी होगी बल्कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। इस नई पॉलिसी पर अमलावरी के जरिए आलूदगी में भी कमी की जा सकती है और रोड सेफ्टी में इजाफा हो सकता है। इस पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को तर्क करने वाले अफराद को हुकूमत मराद देगी, जिनमें मोटर व्हीकल टैक्सेस में रियायत भी शामिल रहेगी। पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क करते हुए नई गाड़ियां खरीदने वालों को फौरी तौर पर मोटर व्हीकल टैक्सेस में रियायत की सहूलत रहेगी और इन्हें दूसरे टैक्सेस में भी रियायत दी जाएगी। वो उम्मीदवार जो तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 सर्विस मेंस इम्तिहान लिखने के अहल है, वो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक TGPSC की वेबसाइट से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। मेंस इम्तिहानात हैदराबाद में 21 और 27 अक्टूबर के दरमियान दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनाकिद होंगे। TGPSC के नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों को 12:30 बजे इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त होगी और 1:30 बजे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी उम्मीदवार को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी सैयद शाह अफजल बियाबानी अल मारूफ खुसरो पाशा ने कहा कि तेलंगाना के आज़मीन हज के लिए अर्ज़ मुक़द्दस में निकायत से पाक बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। आज दफ्तर हज कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना से हज को रवानगी के लिए जुमला 9011 दरख्वास्तें वसूल हुई, जबकि तेलंगाना के लिए सेंट्रल हज कमेटी की जानिब से मुकर्रर कोटा 3155 था। इस बार सेंट्रल हज कमेटी ने तेलंगाना के लिए इजाफी 3364 का कोटा मुख्तस किया, जिसके बाद तेलंगाना के मुख्तस करदा कोटा 6519 हो गया है। उन्होंने कहा कि जुमला 456 आज़मीन 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले खुसूसी ज़मरे में इंतखाबात किया गया, जबकि 65 साल से ज़्यादा उम्र वाली बग़ैर मुहर्रिम के हज पर जाने के लिए 4 ख़वातीन मुंतखब हुई और 45 साल से ज़्यादा उम्र वाली बग़ैर मुहर्रिम हज पर जाने के लिए 39 ख़वातीन को मुंतखब किया गया।
عوامی مقامات پر کچرا پھینکنے والوں کے خلاف اب کارروائی کی جائے گی، کیونکہ شہر حیدرآباد میں عہدیداروں نے عوامی مقامات پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کے عمل کو روکنے اور اس طرح کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے۔ سڑک پر جا بجا کچرا پھینکنے کی شکایت کی یکسوئی کرنے کے لیے لگائے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کے مائک کے ذریعے نہ صرف خبردار کیا جائے گا بلکہ کچرا پھینکنے کی تصاویر اور ویڈیوز لیتے ہوئے انہیں براہ راست جی ایچ ایم سی کے دفتر کو بھیج دیا جائے گا۔ اس طریقہ کار پر اپل سرکل آفس میں تجرباتی طور پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سڑک پر کچرا پھینکنے پر 1000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔ ایجنٹ کے دھوکے کے سبب تلنگانہ کا ایک نوجوان عراق میں پھنس گیا۔ تفصیلات کے مطابق نوجوان، جس کی شناخت ضلع جگتیال کے سرنگا پور منڈل سے تعلق رکھنے والے اجے کے طور پر کی گئی، نے اپنے رشتہ داروں کو بھیجی گئی سیلفی ویڈیو میں نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ایجنٹ نے اس کو پرکشش ملازمت کا وعدہ کرتے ہوئے عراق بھجوایا، تاہم وہ عراق میں پھنس گیا اور کافی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا پاسپورٹ بھی حاصل کر لیا گیا اور گھر واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے ارکان خاندان حکومت ہند سے خواہش کی کہ اس کے وطن واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ سکندرآباد یارڈ میں ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے 9 اکتوبر کو چلنے والی بعض MMTS خدمات کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ جن ٹرین خدمات کو منسوخ کیا گیا تھا ان میں میڈچل حیدرآباد، حیدرآباد میڈچل، فلکنما سکندرآباد، سکندرآباد فلکنما، سکندرآباد میڈچل اور میڈچل سکندرآباد شامل ہے۔ ایک شوہر نے اپنی رشوت خور بیوی کی بدعنوانی کو بے نقاب کر دیا۔ یہ عجیب غریب واقعہ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے منیکنڈا میں پیش آیا، جہاں منیکنڈا میونسپلٹی میں بطور ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر کا کام کرنے والی اپنی بیوی کی روزانہ کی رشوت خوری سے تنگ آ کر شوہر نے یہ قدم اٹھایا۔ بیوی روزانہ لاکھوں روپے رشوت کے طور پر گھر لاتی تھی، جس پر شوہر برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی بیوی کو کئی بار کرپشن چھوڑنے کی نصیحت کی، لیکن جب وہ باز نہ آئی تو اس نے خود اس کی بدعنوانی کو دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ منیکنڈا میونسپلٹی کی دیویا جیوتی کا کافی عرصے سے کرپشن میں ملوث تھی۔ وہ مختلف کاموں کے لیے اپنے دفتر آنے والے افراد سے رشوت مانگتی اور کنٹریکٹر سے بھاری کمیشن وصول کرتی تھی۔ وہ روزانہ لاکھوں روپے گھر لے کر آتی اور ان کو مختلف جگہوں پر چھپا دیتی تھی۔ شوہر شری پد نے جب دیکھا کہ اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اس نے اپنی بیوی کی غیر قانونی کمائی کو بے نقاب کرنے کا فیصلہ کیا۔ گھریلو جھگڑے کے دوران ایک بہو نے اپنی ساس کا کان کاٹ دیا۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے ضلع گنٹور میں پیش آیا۔ اس 30 سالہ خاتون کی شناخت پوانی کے طور پر کی گئی۔ اس نے گھریلو جھگڑے کے دوران اپنی ساس 55 سالہ ناگمنی کا کان کاٹ دیا۔ اس خاندان میں کچھ عرصے سے جھگڑے ہو رہے تھے۔ اسی طرح کی بحث تکرار کے دوران بہو نے ناگمنی پر حملہ کرتے اس کا کان کاٹ دیا۔ مقامی افراد نے فوری طور پر ناگمنی کو تلور پرائمری ہیلتھ سینٹر علاج کے لیے منتقل کیا، جہاں سے اسے بہتر علاج کے لیے دوسرے اسپتال منتقل کرنے کا ڈاکٹرز نے مشورہ دیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ تاخیر کی وجہ سے کٹے ہوئے کان کو دوبارہ جوڑنا ممکن نہیں۔ خاتون سے بدسلوکی کرنے والے کی پٹائی کر دی گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع سوریا پیٹ میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق سوریا پیٹ کے نئے بس اسٹینڈ کے قریب ایک شخص نے اپنی جان پہچان کی خاتون سے بدسلوکی کی، جس پر مقامی افراد جمع ہو گئے۔ ان مقامی افراد اور خاتون کے ارکان خاندان نے اس شخص کی لاٹھیوں سے پٹائی کر دی۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ ضلع میدک کے کلچارا منڈل کے رامپور گاؤں میں بدھ کے روز ایک SUV کی بائک کو ٹکر مارنے کے بعد بائک کو آگ لگ گئی اور بائک سوار شدید زخمی ہو گیا۔ کلچارا پولیس کے مطابق نکھل، جو میدک کلکٹریٹ میں جونیئر اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا، اپنی بائک پر جوگی پیٹ کی طرف جا رہا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اسے علاج کے لیے میدک کے سرکاری اسپتال لے جایا گیا۔ ان کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ حیدرآباد پولیس نے ایک ایسے گینگ کا پردہ فاش کیا جو چائے کے پاؤڈر میں ناریل کے چھلکے کے پاؤڈر کو ملاوٹ کر رہا تھا اور بدھ کے روز بھاری مقدار میں ناریل کا پاؤڈر ضبط کیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا، جن کے پاس سے 300 کلو جعلی چائے کا پاؤڈر، 200 کلو ناریل کا پاؤڈر، جعلی رنگ پیکنگ مٹیریل اور دیگر اشیاء بھی برآمد ہوئی۔ گرفتار کی گئے بشویا جگناتھ 32 سالہ، پرتاپ پردھان 21 سالہ، سیوسین پریڈا 19 سالہ نے بازار سے کم معیار کا چائے کا پاؤڈر خریدا اور ناریل کے چھلکے کا پاؤڈر ملا اور اس میں جعلی کیمیکل ملا کر اسے ڈبوں میں پیک کیا اور بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا، جس کی قیمت 200 سے 250 روپے فی کلو گرام رکھی گئی۔ DCP ٹاسک فورس VYS سدھیندرا نے یہ بات کہی۔ سیداپور منڈل کے دودھنا پلی میں منگل کی دیر رات ایک شخص نے اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کر دیا۔ اس نے بعد میں پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کر لی۔ گاؤں والوں کے مطابق کنڈیلا کمار سوامی اور اس کے چھوٹے بھائی چندو کا آپس میں اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ منگل کی رات بھی بحث سنگین ہونے پر کمار سوامی نے چندو کے سر پر لوہے کی سلاخ سے حملہ کیا۔ چندو سر پر شدید چوٹ لگنے سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ کمار سوامی نے بعد میں پولیس کے سامنے خود سپردگی اختیار کی۔
نیشنل کانفرنس کے نائب صدر سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کانگریس حکومت اپنی پہلی کابینی میٹنگ میں جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد پاس کرے گی۔ انہوں نے چہارشنبے کے روز یہاں نامہ نگاروں کو بتایا، حکومت کی تشکیل کے بعد مجھے امید ہے کہ کابینہ کی پہلی میٹنگ میں قرارداد پاس کی جائے گی جس میں مرکز کو ریاست کا درجہ بحال کرنے پر زور دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ حکومت یہ قرارداد وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ دلی کے برعکس جموں کشمیر میں حکومت ہموار طریقے سے چلے گی۔ عمر عبداللہ نے کہا، ہمارے اور دلی کے درمیان فرق ہے، دلی کبھی ریاست نہیں تھی، کسی نے دلی کو ریاست بنانے کا وعدہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس جموں کشمیر سال 2019 سے پہلے ایک ریاست تھی۔ مرکزی حکومت نے پردھان منتری غریب کلیان یوجنا دیگر فلاحی اسکیموں کے تحت جولائی 2024 سے دسمبر 2028 تک مفت چاول کی فراہمی جاری رکھنے کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت آج یہاں منعقدہ مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں حکومت کی تمام اسکیموں بشمول پردھان منتری غریب کلیان یوجنا PMGKAY اور دیگر فلاحی اسکیموں کے تحت تغذیہ بخش چاول کی یونیورسل سپلائی کو جولائی 2024 سے دسمبر 2028 تک جاری رکھنے کی تجویز کو منظوری دی گئی۔ میٹنگ کے بعد اطلاعات و نشریات کے وزیر ویشنوی وشنو نے یہاں نگاروں کو بتایا کہ PMGKY فوڈ سبسڈی کے حصے کے طور پر حکومت کی طرف سے 100% فنڈنگ کے ساتھ چاول کی فراہمی جاری رہے گی۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس UPI کو وسیع پیمانے پر اپنانے کی حوصلہ افزائی کے لیے UPI لائٹ اور UPI 123 کے صارفین کے لیے ادائیگی کی حد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریزرو بینک کے گورنر شکتی کانت داس نے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی 3 روزہ میٹنگ کے بعد جمعرات کو یہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ UPI 123 مارچ 2022 میں لانچ کیا گیا، جس کا مقصد فیچر فون اور صارفین کو UPI استعمال کرنے کا اہل بنانا تھا۔ یہ فیچر اب 12 زبانوں میں دستیاب ہے۔ فی الحال UPI 123 پے میں فی لین دین کی حد 5000 روپے تک محدود ہے۔ استعمال کے معاملات کو وسیع کرنے کے لیے متعلقین کی مشاورت سے فی ٹرانزیکشن کی حد کو 10,000 روپے تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ NPCI کو جلد ہی ضروری ہدایات جاری کی جائیں گی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے ایک دن بعد آج انڈیا اتحاد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا۔ مسٹر گاندھی نے جموں کشمیر کے ووٹروں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اتحاد کی اکثریت کے ساتھ حکومت بنانے کا موقع دیا، لیکن ہریانہ کے انتخابی نتائج کو غیر متوقع قرار دیا۔ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ انتخابی نتائج کا تجزیہ کرے اور اس سے متعلق شکایات کے بارے میں آگاہ کرے۔ ذرائع کے مطابق لندن سے دہلی کے لیے پرواز کرنے والے وستارا طیارے کو بدھ 9 اکتوبر کو بم کی دھمکی ملی اور طیارہ قومی دارالحکومت کے ہوائی اڈے پر بحفاظت اتر گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر جہاز میں بم کے بارے میں پیغام دیا گیا ایک بیت الخلاء میں موجود تھا، جس کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ طیارے میں تقریباً 290 مسافر سوار تھے۔ ایئر لائن کے ترجمان نے کہا کہ اس کے عملے نے فلائٹ UK 018 کو اس وقت سیکیورٹی خدشات کا نوٹس لیا جب وہ لندن سے قومی دارالحکومت آ رہی تھی۔ پروٹوکول کے مطابق متعلقہ حکام کو فوری طور پر مطلع کیا گیا اور دہلی ہوائی اڈے پر بحفاظت اترنے کے بعد طیارے کو لازمی جانچ کے لیے آئسولیشن بے پر لے جایا گیا۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے وقف ترمیمی بل کو غیر آئینی، غیر جمہوری اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی فرقہ وارانہ ذہنیت اور سماج کو بانٹنے کی سوچ کا آئینہ قرار دیا۔ یہ بات انہوں نے آج آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اعلیٰ سطحی وفد سے یہ بات کہی۔ وقف کانفرنس کے موقع پر یہ ملاقات عمل میں آئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میری حکومت پوری طرح آپ کے ساتھ ہے۔ ہم کل ہی اپنی کابینہ سے اس کے خلاف ایک قرارداد منظور کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے ممبران پارلیمنٹ بھی پوری طاقت سے ایوان میں اس کی مخالفت کریں گے۔ پریس ریلیز کے مطابق آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے وفد کی قیادت بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی۔ وفد میں بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس، مولانا ابو طالب رحمانی، ممبر بورڈ اور جھارکھنڈ میں موجود بورڈ کے ممبران ڈاکٹر محمد یاسین قاسمی، مولانا مفتی نظر توحید اور ڈاکٹر مجید عالم شامل تھے۔ کرناٹک کے ایک پرائیویٹ کالج کے ایک لیکچرر ارون اولال پر مبینہ طور پر ہندوؤں کو اپنے بچوں کی مذہبی اقلیتوں کے زیر انتظام اسکولوں میں نہ بھیجنے اور ان کی ملکیت والے شادی ہالوں کو کرائے پر نہ لینے کا مشورہ دیتے ہوئے نفرت انگیز تقریر کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اولال نے یہ بیان منگلور کے قریب کنیا میں ایک تقریب کے دوران دیا، جہاں انہوں نے نوبیاہتا جوڑوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوؤں کو اپنے بچوں کو مذہبی اقلیتوں کے زیر انتظام اسکولوں میں بھیجنے سے گریز کرنا چاہیے، ان کی ملکیت والے شادی ہالوں کو کرائے پر لینے سے
गुरेज करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इन इदारों से आमदनी बैरून ममालिक भेजी जा रही है और हिंदुओं को मशवरा दिया कि ऐसे इदारों की हिमायत के सिलसिले में मुहतात रहें। सोशल मीडिया पर इनकी तकरीर की वीडियो की बड़े पैमाने पर गर्दिश के बाद बेंगलुरु पुलिस ने उल्लाल के खिलाफ कार्रवाई की। उन पर भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 196, मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान नफरत भड़काना और 351 धमकी देना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफ़ा 66C तहत मुकदमा दर्ज किया गया। हरियाणा असेंबली इंतखाबात में सियासी मैदान में उतरने जुलाना से सख्त मुकाबला जीतने वाली पहलवान विनेश फोगाट ने बुध को जुलाना के लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हमें मजबूत बनना होगा, इस वक्त तक जद्दोजहद जारी रखनी होगी जब तक हम जैसे आम लोगों को इंसाफ नहीं मिलना शुरू हो जाता। मैं हरियाणा के शहरी से अपील करती हूँ कि हम इस मुश्किल रास्ते पर मुत्तहिद रहें, अपने हुकूक और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहें। ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमें अपनी ताकत अज़म को बरकरार रखना है, हर आदमी को इसके हुकूक और इंसाफ मिल सके। उन्होंने जीत के लिए जुलाना के लोगों के साथ रियासत और मुल्क के कोने कोने से आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनकी जीत के लिए दुआएं की। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लबनान को गजा बनाने की धमकी देते हुए लबनानी शहरियों को कहा है कि हिजबुल्लाह का साथ छोड़कर गजा जैसी तबाही से बच जाएं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने हिजबुल्लाह सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह के मुमकिना जानशीन हाशिम सफीउद्दीन के बेरूत हमले में मारे जाने का भी दावा किया। इधर इजरायली फौज ने जनूबी लबनान के मगरिब सेक्टर में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया, जबकि बेरूत समेत जनूबी लबनान में फ़िज़ाई हमले भी जारी रखे हैं। इजरायली फौज ने बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर सोहेल हुसैन हसैनी को शहीद करने का दावा किया। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने सेहूनी फौज की जारियत का जवाब देते इजरायली शहर हिफा पर 100 से ज्यादा रॉकेटों से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के हमले में हिफा की रिहायशी इमारतों, मकानात, गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इधर इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह की जानिब से फायर किए गए ज्यादातर रॉकेट मार गिराने का दावा किया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।